صادقین ریسریکشن اینڈ پریزرویشن. صادقین کے نام کو دوبارہ زندہ کرنا اور پھر اسے ہمیشہ کے لیے قائم رکھنے کی کاوشیں، یہ اس پریزنٹیشن کا عنوان ہے. صادقین کا نام ان چند پاکستانیوں میں شامل ہوتا ہے جن کا نام اور جن کا کام آئندہ صدیوں تک قائم رہے گا. صادقین کی اپنی زندگی میں جب سوشل میڈیا نہیں تھا، کمپیوٹر نہیں تھے، ٹیلی ویژن بھی نیا نیا دریافت ہوا تھا، اس وقت صادقین کی شناخت 5 بر اعظموں پر ہوئی: آسٹریلیا، ایشیا، افریقہ، یورپ اور امریکہ. امریکہ میں نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ جیسے اخبارات میں صادقین کے کام پر تبصرے اور تجزیے آئے. فرانس میں لیمونڈ اور لا فیگارو جیسے اخباروں میں صادقین کا تذکرہ، اور مڈل ایسٹ کے جتنے بھی لیڈنگ اخبارات ہیں اس میں صادقین کا تبصرہ. اپنی زندگی میں صادقین پاکستان میں ایک سیلیبریٹی، ایک جانا پہچانا نام، ایک اتنی عظیم شخصیت کہ اس کے برابر شاید ہی کوئی آتا ہو. 10 فروری 1987 میں صادقین کا انتقال ہوا اور ان کے دفن سے پہلے ان کی 300 پینٹنگز اسٹوریج سے چوری ہوئی. انتقال کے بعد صادقین کے ساتھ جو صورتحال پیدا ہوئی وہ افسوسناک. اخبار کی خبر "While he lay dead" اور اس میں وہ تمام تفصیلات جو صادقین کے انتقال کے بعد ان کی پینٹنگز کی چوری کے حوالے سے آئیں. صادقین کے انتقال کے تقریباً 20 سال کے بعد صادقین کا نام پاکستان کی کلیکٹیو میموری سے مٹ چکا تھا. حتیٰ کہ صادقین کا اپنا مکان 6 منزل غاصبوں نے اس پر قبضہ کر کے اسے بیچا. حکومت نے صادقین کو جو زمین آرٹ انسٹیٹیوٹ کے لیے دی تھی اس پر قبضہ ہوا اور ایک اللیگل شادی ہال اس پر تعمیر ہوا. اس کے بعد پھر آرٹ کی مارکیٹ میں صادقین کے چربوں کی اتنی تعداد کہ ان کا شمار مشکل ہے. اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے 2007 میں صادقین فاؤنڈیشن کا قیام ہوا. صادقین فاؤنڈیشن کے 3 گولز: ڈسکور، پریزرو اینڈ پروموٹ صادقین's آرٹ. اس سلسلے میں جو صادقین فاؤنڈیشن نے کام کیا ہے اس میں نمایاں مندرجہ ذیل کام ہے. صادقین گیلری کا قیام کراچی میں تاریخی عمارت فیئر ہال میں. صادقین بلاک جہاں صادقین میوزیم اور صادقین لائبریری ہوگی. ایک 4 منزلہ عمارت جو صادقین کے نام سے منسوب ہے. دنیا کے بڑے ترین آرٹ میوزیمز میں نیو یارک میٹروپولیٹن میوزیم کا شمار ہوتا ہے جہاں پر صادقین کا پرماننٹ ڈسپلے ہے. کینیڈا میں رائل انٹوریو میوزیم ٹورانٹو میں واقع ہے جو کینیڈا کا سب سے بڑا میوزیم ہے. اس میں صادقین کا کام پرماننٹ ڈسپلے پر ہے. صادقین فاؤنڈیشن نے صادقین کے کام کو پریزرو کرنے کے لیے 2020 تک 22 کتابیں شائع کی ہیں. ان کتابوں میں میگنم اوپس جو سب سے بڑی کتاب ہے، ساگا آف صادقین، یہ پاکستان کی تاریخ میں آرٹ کے موضوع پر چھپنے والی سب سے بڑی کتاب ہے. انڈین ایکسپریس نے ساگا آف صادقین کو بر صغیر کی پچھلے 140 سالہ تاریخ میں اہم ترین کتابوں میں اس کا شمار کیا ہے، اور حکومت پاکستان یہ کتابیں باہر کے ڈگنیٹریز کو دیتی ہے. صادقین فاؤنڈیشن کی کتاب دا لیجنڈ آف صادقین پاکستان میں واحد کتاب ہے جس میں صادقین کی کیلیگرافی کے نمونے ہیں، اور اس کا سب ٹائٹل ہے خط صادقینی. اس میں جو کیلیگرافیز ہیں وہ خط صادقینی کو فالو کرتی ہیں. ضروری نہیں کہ وہ صادقین کی بنائی ہوئی ہوں، لیکن ان کا جو اسٹائل ہے وہ خط صادقینی کو فالو کرتا ہے.
صادقین فاؤنڈیشن کی کتاب مسٹک ایکسپریشن صادقین کی ان تصاویر پر، ان پینٹنگز پر مبنی ہے جو صادقین نے غالب اقبال اور فیض کی شاعری پر بنائی تھیں۔ سن 1960 کی دہائی میں صادقین کا قیام پیرس میں 7 سال تک رہا، 1960 سے 1967۔ صادقین نے جو یہاں کام کیا، جو کہ سینکڑوں پینٹنگز اور سینکڑوں ڈرائنگز پر مبنی ہے، اس کا پاکستان میں آرٹ سرکلز میں، آرٹ کے لٹریچر میں کہیں تذکرہ نہیں ملے گا، سوائے صادقین فاؤنڈیشن کی کتاب ریئلزم ٹو کیلیگرافک کیوبزم۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کراچی میں صادقین کے بہت اہم کام موجود ہیں، آویزاں ہیں، جن میں ٹریجرز آف ٹائم ہے۔ فاؤنڈیشن کی کتاب ٹریجرز آف ٹائم اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جو صادقین کے آرٹ ورکس ہیں، جو میورلز ہیں، جو پینٹنگز ہیں، ان کو قلم بند کیا ہے۔ اور صادقین فاؤنڈیشن کی ایک کتاب جو کہ بہت اہم ہے، ٹریلز آف دا لاسٹ آرٹ آف صادقین، اس میں صادقین کی ایک میورل 36 فٹ چوڑی 9 فٹ اونچی، جس کا ٹائٹل تھا پاکستان، اور اس کا حشر وہ ہوا جو جنا کے پاکستان کا ہوا، یعنی کہ یہ تتر بتر ہو گئی، اس کے ٹکڑے ہوئے۔ اس میں ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ ہے۔ فاؤنڈیشن نے صادقین کی ڈرائنگز پر متعدد کتابیں لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ صادقین کی شاعری پر مبنی رباعیات صادقین نقاش اور رباعیات صادقین خطاط۔ صادقین فاؤنڈیشن کی تمام کتابیں لائبریری آف کانگریس واشنگٹن ڈی سی میں محفوظ ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کی بڑی بڑی یونیورسٹیز کی لائبریریز میں صادقین فاؤنڈیشن کی کتابیں ہیں۔ ان تمام کتابوں کے مصنف ہیں ڈاکٹر سلمان احمد۔ ڈاکٹر سلمان احمد کو دنیا میں صادقین پر اتھارٹی مانا جاتا ہے، اور صادقین فاؤنڈیشن اور ڈاکٹر سلمان احمد کی کاوشوں کی وجہ سے صادقین کا کام جو ان کتابوں میں محفوظ ہوا ہے، وہ آئندہ برسوں، آئندہ دہائیوں، آئندہ صدیوں تک برقرار رہے گا۔